سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، شوال کا یہ جو مقدس اور مبارک مہینہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، اس کی 10 تاریخ جو گزری ہے، اس 10 تاریخ کو اہل سنت والجماعت اور اہل محبت کے امام احمد رضا خان بریلوی کا یوم پیدائش تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ آج ہمارا ارادہ یہ تھا اور خواہش یہ تھی کہ کچھ ایسی باتوں سے تعارف کروایا جائے، کچھ ایسی باتیں جو عام لوگ تو دور رہے، بعض سطحی مطالعہ کرنے والے علماء کے بھی علم میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ پھر بارش آ گئی اور وہ چیزیں جو میں دکھانا چاہتا تھا، لے کے آنا چاہتا تھا، وہ پھر آج کی بجائے کسی اور دن پہ ان کو رکھا ہے۔ میرا دل ہے کہ شاید اگلا جمعہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہی کے موضوع پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اگر حالات کسی اور قسم کے نہ ہو گئے تو، اور پھر اس گفتگو میں وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر آج جو وقت رہ گیا ہے، اس میں بھی کچھ باتیں اعلیٰ حضرت ہی کی میں کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں امام احمد رضا خان بریلوی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے، وہ دور وہ ہے کہ مسلمانوں کے روپ میں بیٹھے ہوئے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ناآشنا ہونے والے تھے۔ ایک دور پہلے بھی آیا تھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجدد الفسانی کے زمانے کے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا زمانہ 2 بادشاہوں کا زمانہ تھا، جس میں ایک اکبر بادشاہ تھا اور اس کے بعد پھر جہانگیر بادشاہ۔ ان دونوں کا زمانہ دیکھا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مجدد الفسانی کے زمانے میں ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے۔ اتنا اونچا مقام تھے تو ہندوستان کے، دلی کے، لیکن حدیث کا اتنا علم تھا کہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اور وہاں سرکار دو عالم نے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور پھر حکم فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر آئے تو آپ نے جو نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگ اللہ کو تو جانتے تھے، محمد عربی کو نہیں جانتے تھے۔ سرکار کا وہ عشق جو چاہیے ایک مسلمان کے دل میں ہونا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی گرمی نہیں ہے، عشق کا وہ رنگ نہیں ہے لوگوں کے اندر، اس وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی، 2 جلدوں کے اندر وہ کتاب تھی، مدارج النبوت۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ صاحب نے یہی لکھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی ہیں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے، مسلمان کے دل میں ان کا عشق کیسا ہونا چاہیے، گرمی کیسی ہونی چاہیے۔ صرف ماننا یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت چاہیے نا، وہ
اتنی کہ نہیں چاہیے کہ جتنی کہ ہمیں اپنے دوستوں یاروں سے ہوتی ہے۔ اس طرح کی محبت حضور کے ساتھ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہے، اتنی سی محبت تو وہ بھی حضور کے ساتھ کرتے ہیں جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ انہوں نے نعتیں لکھی۔ ہمارا یہاں پر سپریم کورٹ کا جج رانا بھگوان داس ہندو تھا، بھگوان داس ہندوؤں کا نام ہوتا ہے، رانا بھگوان داس ہندو تھا، جج تھا، سرکار کی نعتوں کی 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس نے۔ کتنی؟ 3 کتابیں کس موضوع پر؟ حضور کی نعتیں۔ اسے پتا ہے کہ میرا مذہب ہی الگ ہے اور ان نعتوں کے لکھنے کا مجھے فائدہ بھی کیا ہوگا، میں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہی نہیں، پھر بھی مجبور ہے، کہتا ہے کیا کروں، محمد اس لائق ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائے۔ وہ نعتیں لکھ رہا رانا بھگوان داس۔ روپا کماری ہندنی ہے، شاعرہ ہے، ہندو شاعرہ۔ وہ کہتی ہے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہو کر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ حضور بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والے۔ وہ کہتی ہے میں بتوں کی پجارن ہوں، ہندو ہوں، لیکن میں اس بت شکن سے پیار کرتی ہوں جو بتوں کو توڑا کرتا تھا۔ سرکار سے محبت تو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھا ہے گرو نانک، جس کو ماننے والے پورا ایک دنیا بن کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا کہا کرتا ہے؟ حضور کے نام کے جو نعتیں اس نے لکھی ہیں، آج بھی آپ لاہور عجائب گھر جائیں اور وہاں شیشے کے دراز کے اندر پڑی ہوئی کتاب دیکھیں، جنم ساکھی، اس کا صفحہ کھول کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، جنم ساکھی کا سامنے شعر لکھا ہوا ہے، لکھیا وچ کتاب دے اول ایک خدا، دوجا نور محمدی جس چانن کیتا آ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ گرو نانک۔ نام لو ہر بست کا، کرو چگنا داؤ، دور لاؤ 5 گن کر لو، 20 باغ لگاؤ، باقی بچے سو 9 گن کر لو، اوپر دور لاؤ، نانک ہر ایک بست سے نام محمد پاؤ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ گرو نانک۔ تو جو مسلمان نہیں حضور کی تعریفیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، اب ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور وہ بھی اتنی سی ہی تعریف کرے تو کیا کمال کر رہا ہے، اتنی سی ہی محبت حضور سے کرے تو کیا کمال کر رہا ہے۔ یہاں اتنی سی محبت نہیں چاہیے، یہاں قرآن یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن جو لفظ دیتا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ رسول کے ساتھ محبت نہیں، محبت نہیں چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ لفظ قرآن کہتا ہے دنیا کی ہر شے کی محبت پیچھے رہ جائے، محبت کی محبت آگے نکل جائے۔ اتنی محبت حضور سے چاہیے، ہر چیز کے ساتھ محبت کم رہ جائے، حضور سے محبت آگے بڑھ جائے، وہ محبت چاہیے۔ وہ محبت جب ہندوستان میں نظر نہیں آئی تو عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی تھی۔ یہی محبت تھی جس کی کمی کو دیکھا تھا امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے دور میں، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سینے میں دل تو ہے، اس دل میں محمد کا نقش نہیں ہے۔ اسے پیدا کرنے کے لیے پھر عشق کی وہ شمع روشن کی ہے کہ دنیا سب کچھ بھول گئی، احمد رضا یاد رہا۔ آج تک جو ہم پڑھ رہے ہیں، مگر مصیبت کیا ہے؟ ہم نے احمد رضا خان کو سمجھا ہے صرف شاعر۔ کیا سمجھا ہے؟ جس نے نعتیں لکھی، ہم صرف سمجھتے ہیں شاعر تھا جس نے نعتیں لکھی، حضور کے بارے میں اشعار لکھے، بات ختم ہو گئی۔ وہ صرف شاعر نہیں تھا، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے امام احمد رضا خان۔ میں آپ کو ایک وہابی عالم ہے، وہابی عالم مولوی نظام الدین احمد پوری، یہ غیر مقلد عالم ہے، وہابیوں کا عالم نظام الدین احمد پوری۔ اس نے جب امام محمد رضا کی کتابوں کو پڑھا، کتنی کتابیں ہیں امام احمد رضا کی؟ امام احمد رضا کی کتابیں 1000 سے زیادہ ہیں۔ کتنی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب میں نے لا کے رکھنی تھی آج آپ کے سامنے،
ایک کتاب اب لاؤں گا، وہ لائے بغیر بات نہیں بنے گی میری، وہ کتاب آپ کے سامنے رکھوں گا میں، اس ایک کتاب کو دکھاؤں گا جسے ہم نے خود نہیں پڑھا ہوا۔ مصیبت یہ ہے ہمارے لوگوں کو پتا نہیں اس کتاب نے کیا بجلیاں گرائی ہیں دنیا کے اوپر۔ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کون ہے احمد رضا، علامہ اقبال نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اور علامہ اقبال نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ لکھا، کہنے لگے ہندوستان کے اس آخری دور میں اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں جتنا احمد رضا خان بریلوی، اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور ان کی اس کتاب سے نظر آتا ہے وہ کتنے قابل بندے تھے، کتنے فقیہ تھے، کتنے عالم دین تھے، یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ مولوی نظام الدین احمد پوری اہل حدیث عالم، وہ کہتے ہیں میں نے احمد رضا کو پڑھا، میں نے سوچا میں کیسا بندہ ہوں، احمد رضا کے دور میں بیٹھا ہوں اور اس کے فیض سے محروم ہوں، اس کے فیض سے محروم ہوں۔ پھر اس نے بڑے بڑے پچھلے زمانے کے علماء کے نام لیے، علامہ شامی، میں ایک نام آپ کے سامنے، اب کیا پتا ہے علامہ شامی کون ہے؟ یہ جتنے دیوبندی ہیں نا، جتنے دیوبندی اور جتنے بریلوی اس وقت کے جتنے حنفی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، جتنے، وہ طارق جمیل ہو، وہ مطارق مسعود ہو، وہ پچھلے زمانے کا اشرف علی تھانوی ہو، وہ ہمارے بریلویوں کے عالم ہو ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب ہو، خادم حسین رضوی صاحب ہو، یہ سارے کے سارے بڑے چھوٹے ہیں، علامہ شامی ان سے بڑا عالم تھا، علامہ شامی ان سے بڑا اونچا عالم، ان کی کتابوں سے لے کر سارے مسئلے ہم اخذ کرتے ہیں۔ علامہ شامی وہابیوں کا ایک بڑا عالم تھا، قاضی شوکانی، ہمارے کا نام میں نے کیا بتایا ہے؟ شامی، اور وہابیوں کا بڑا شوکانی، دو نام آسان تھے، شامی اور شوکانی، ایک ہمارا سب سے بڑا اور ایک وہابیوں کا سب سے بڑا، شامی اور شوکانی۔ اب وہ جو مولوی نظام الدین احمد پوری وہابی عالم تھا، وہ کہتا ہے میں نے احمد رضا کو پڑھا تو مجھے لگا وہ جو شامی اور شوکانی ہے وہ بھی ان کے شاگردوں میں بیٹھنے والے ہو سکتے ہیں، یہ ان سے بھی بڑا چوٹی کا عالم ہے، وہ بھی اس پائے کے نہیں، ان کے استاد نہیں ہو سکتے، شاگرد ہو سکتے۔ کیا عالم ہے، کیا قرآن اور حدیث پر، اور یہ جو نعت لکھی ہے نا، نعتیں جو لکھی، کیا عرض کریں، یہ جو ایک ایک شعر احمد رضا خان کا ایسا ہے کہ بندے کی طبیعت جھوم کے رہ جاتی۔ میں تو سلام پڑھا کرتا ہوں جو آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کے جسم اقدس کے ایک ایک انگ پر سلام بھیجا ہوا ہے، ایک ایک انگ پر سلام بھیجا ہوا ہے، سرکار کی ایک ایک ادا پر سلام بھیجا ہوا ہے، کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جو اشعار لکھے ہیں ایسے لگتا ہے قرآن کی آیتوں کے ترجمے کرتے چلے جاتے، قرآن کی آیتوں کے ترجمے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ مگر آپ ذرا سوچ کے نہ اٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں سو جائیں، اس کے بعد پھر اٹھیے گا اور اتنے دیر میں کہوں گا ہو گیا ٹائم اور ختم، اللہ کی سپرد۔ حضور کو اللہ فرماتا ہے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ کون راضی کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ اور ہے معاملہ۔ کون راضی کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ حضور کو۔ تو راضی ہو جائے۔ تو دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کہتا ہے حبیب تو راضی ہو جائے۔ اس پر احمد رضا خان کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب
تو کیا کریں؟ ایک ایک بات ایسی ہے رنگ میں ڈوب کر. وہ جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے، حضور کے سامنے معجزہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. ساری زندگی تو سرکار کے نام کی سربلندی کی خاطر یہاں جہاد کیا ہے. اور جب وہاں کھڑے تھے، لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے دنیا کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہے. اب جب خود گئے سرکار کی قبر انور پر، عقیدہ تو تھا نا کہ مصطفیٰ، جاتے رہیے گا، مصطفیٰ زندہ ہے. ساری زندگی دنیا کو بتایا تھا کہ حضور جاگتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کو پتا، کتابوں میں لکھا تھا فلاں عالم نے حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا، فلاں عالم نے حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا. یہ لوگوں کو بتایا تھا. جب سرکار کے روزے پہ حاضر ہوئے تو دل میں تمنا آ گئی، اب یہاں آیا ہوں میں بھی تو دیکھوں جلووں کو. سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگ پڑے، درود پڑھنے لگ پڑے کثرت کی. مگر وہاں بھی تو شان بے نیازی ہے، کریمی تو ہے، مگر انداز اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہاں بھی تو الگ ہوتے ہیں. جب کوئی سمجھے کہ مجھ پر یہ کرم ہونا چاہیے، میں اس قابل ہوں، کرم نہیں ہوا کرتا. جب کوئی سمجھے یہ میرا حق ہے تب ملا، اور جب کوئی سمجھے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں تو وہاں سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. یہ انداز ہے، یہ انداز ہے. یہاں بھی یہی ہے، خدا بھی یہی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی یہی کرتے ہیں. اپنی قابلیت نہیں بیچ میں آنی. وہاں خیال تھا میں نے خدمت کی ہے، آج نوازیں گے، پڑھتے رہے کھڑے ہو کر. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن سرکار کی زیارت عطا نہیں ہوئی. اور پھر یہ سمجھ آئی کہ میں شاید جو سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. پھر نعت لکھی. نعت وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. نعت لکھی اور برانڈ پر لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب خود کو کہا نا کتا، ہائے 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 ہائے، ادھر پھر رحمتیں تو پہلے ہی جوش میں ہوتی ہے. اب اس کا مطلب تھا یہ بندہ اپنے حق سے